السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں درس جو ہے قائم کرنے کی، منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اب تک آپ کی خدمت میں 28 آیت نمبر 28 تک ترجمہ، تفسیر، تشریح بیان کی جا چکی ہے۔ اب آج کی آخری آیت سورہ بقرہ کی 29 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت بھی کی گئی، اور اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور جو کوئی زمین پر ہے اس چیز کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کو دنیا کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کو آخرت کی تیاری کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے یہاں پر رہتے ہوئے جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس سے لطف اندوز ہو، جائز حال میں رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے کاروبار بھی کرنا پڑے گا اور ہمیں جو ہے دوسرے جو معاملات ہیں ان کو بھی انجام دینا پڑے گا، لیکن اللہ کو بھولتے ہوئے نہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے نہیں، فضول خرچی میں رہتے ہوئے نہیں۔ لہذا اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو جو ہے صحیح اور جائز حدود میں رہتے ہوئے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، آیت کے بعد فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فضول خرچی کرنے والوں کو، بیجا پیسہ خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اور سب سے زیادہ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اللہ نے فرمایا کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، گھر میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ لہذا ہمیں اس بات سے زیادہ جو ہے اس کا احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی خرچ کریں اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں، گھر میں بھی خرچ کریں تو اس میں حدود میں رہتے ہوئے خرچ کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جو کچھ بنایا گیا وہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں جو ہے ایک دانہ لکھا ہوا ہے آپ کی زندگی کا، آپ اس وقت تک نہیں مریں گے، ہم اس وقت تک نہیں مریں گے تو اس دانے کو کھانا لیں، ایک گھونٹ پانی باقی ہے ہماری زندگی کا، اگر ہم اس کو پی نہ لیں تب تک ہم مریں گے نہیں۔ گویا کہ اسی بات کا نام جو ہے ایمان ہے۔ ہمیں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے مرنے سے پہلے جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہم کو مل کر رہے گا، ہمارے مقدر کا کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا، پھر اس کے بعد جو ہے زمین، جو ساتوں زمین ہے، ساتوں آسمان ہے، اس کو اللہ نے برابر بنایا۔ ساتوں آسمان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا کہ ساتوں آسمان کو اللہ نے برابر بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آسمان ٹیڑھا ہے، ایک آسمان سیدھا ہے، اور ایک آسمان آدھا بنایا گیا اور ایک آسمان پورا بنایا گیا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے برابر اس کی جو ہے تخلیق کی صحیح طریقے سے اس کو بنایا۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے دنیا میں جو کچھ بنایا ہے اس سے غافل نہیں ہوں۔ زمین پر چلنے والی چونٹی جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے جو ہے منہ میں ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، وہ صبح سے نکلتی ہے، شام میں واپس آتی ہے، اپنے جو ہے جو اس کا بل ہوتا ہے چھوٹا سا اس میں داخل ہوتی ہے، اور کئی ایسی مخلوق بھی ہیں جو باہر نکلتی نہیں، اللہ ان کو اس وہاں پہنچاتا ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو اللہ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور ان کا جو ہے روزی روٹی کا انتظام کر رہے ہیں، تو ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ بھول سکتے ہیں؟ جن لوگوں کے لیے، جن انسانوں کے، جن خاص کر کے امت محمدیہ جن کے لیے دنیا بنائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے دنیا کو بنایا، تو اس محترم شخصیت کی، محترم امت کو اللہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ میں نے محترم اس لیے کہا کہ واقعی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرنے والے ہیں وہ فی الحال جہنمی ہیں، تو وہ کیسے محترم ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا جس کے زندگی میں ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہے، تو وہی محترم شخصیت ہے اور محترم ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لہٰذا ایسے ایمان والوں کو، اعمال صالح کرنے والوں کو اللہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو ہمیں جو ہے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے رہنا چاہیے اور اس بات سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں چاہے اچھا ہے یا برا، اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جاننے والا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہ آج کا اس ہفتے کا درس آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تلاوت آپ کے سامنے شبیب نے کی، اور اس کے بعد میں نے جو ہے اس کی مختلف تشریح بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ درس ہو رہے ہیں ہفتے، یہ اس وقت کامیاب ہوں گے
جب ہم ان درس کو اپنی زندگی میں لائیں گے. ہم یہاں پر ہم نے پڑھ لیا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہم نماز کی پابندی کے بارے میں سن لیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات تو بڑے لوگوں کی ہے. یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, لہذا ان کو جتنی باتوں کو یہاں پر وہ کر سکتے ہیں, جن اعمال کو کر سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اسی چیز کا مکلف کیا گیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ نے جس کام کا مکلف جس کو بنایا ہے. بچہ جو ہے زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے, بڑے انسان بھی اگر مالدار نہیں ہے, غریب ہے, وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے. اگر زکوٰۃ کے مستحق ہے تو زکوٰۃ دینا پڑے گا. بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے, لہذا بچے پر نماز فرض ہے. 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے تو نماز کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم یہاں پر درس پڑھ رہے ہیں, گھر سے یہاں پر آ رہے ہیں اور گھومنا پھرنا ہو رہا ہے, یہ مقصد نہ ہو. ہمارا جو یہ درس اسی وقت کامیاب ہوگا, اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے اسی وقت اتریں گے, اور یہ کام ہمیشہ چلتا رہے گا جب جو ہے ہماری زندگی میں یہ اعمال آئیں گے. یہ جو باتیں ہم کہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہماری زندگی میں آئیں گے, تب یہ درس ہمارا چلتا رہے گا. ورنہ کئی سارے ایسے درس ہم نے سنے کہ جہاں پر اعمال پر جو ہے اعمال کی پابندی نہیں تھی, اعمال نہیں کرنے والے تھے, اعمال میں کوتا تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اس درس کو ختم کر دیا. وہاں درس نہیں چل سکا, اللہ نے وہاں سے ہٹا کر کہیں اور چلا دیا. لہذا ہم اس پر تکبر نہ کریں, گھمنڈ نہ کریں, اور جو ہے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں, ریاکاری کا معاملہ نہ کریں کہ یہ درس ہم یہاں پر کر رہے ہیں تو جو ہم بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے یا جو ہے اللہ کے بڑے خاص انسان بن گئے. ایسا نہیں, بلکہ دوسروں کا بھی خیال کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے. ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے, گھمنڈ نہیں کرنا. اللہ نے ہمیں کسی کو عالم بنایا, شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے جو ہے کسی کو حافظ قرآن بنایا, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی عام اسکول میں پڑھنے والے بچے یا بچیاں اگر کسی جو ہے سبجیکٹ میں اچھے سے اچھے مارکس لیے تو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, اور ان بچوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے جو کم نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں تم کو نعمتیں اور دوں گا, اور آگے جو جتنے بھی ایگزام آنے والے ہیں میں اس میں اور اچھے نمبرات سے کامیاب کروں گا. اور جو ہے ناشکری کرتا ہے, دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے اور کم نمبرات سے کامیاب ہونے والوں کو حقیر سمجھتا ہے, یا کوئی بدقسمتی سے فیل ہو گئی ہے ان کو بھی جو حقیر سمجھتا ہے, ان کا مذاق اڑاتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ ان عذاب لشدید, کہ میرا عذاب پھر دیکھ لینا اگلی مرتبہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. لہٰذا ہمیں ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ماں باپ کا خاص کر احترام کریں, عزت کریں. ان کے پیروں میں ہماری جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی, اور اس سے پہلے بھی میں نے اپنے درس میں مختلف درس کے اندر یہ بتایا, خاص تاکید کی ہے کہ ہم پڑھتے جو ہے پڑھائی کے ساتھ اتنے بزی نہ ہو جائیں کہ اپنے ماں باپ کا احترام بھول جائیں, اپنے ماں باپ کا ساتھ دینا بھول جائیں. ہر معاملے میں جہاں تک ہو سکے ہم اپنے ماں باپ کا ساتھ دیں, اپنے ماں باپ کا جو ہے ہاتھ بٹھائیں, اپنی ماں کا ہاتھ بٹھائیں کام کرنے میں, گھر کے کام میں. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی پڑھائی میں برکت عطا فرمائیں گے, اور آپ کے جو ہے ذہن کو اللہ کھول دیں گے, آپ ذہین بن جائیں گے. جو بھی یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو یاد کرائے گا, اس لیے کہ آپ اللہ کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں گے, تو اللہ کے دوست بن جائیں گے. ہمیں کسی کو ولی کہنے کا حق نہیں ہے, ہمیں خود کو ولی کہنے کا حق نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں, اپنا دوست بنا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو میرے دین کے لیے جو ہے قربانی دے گا میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا, اس کا ساتھ دوں گا. ہر معاملے میں, ہر گھڑی میں, ہر پریشانی کے وقت, ہر خوشی کے وقت اللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے. اور جس کا اللہ ہو جائے تو اس کا کوئی دنیا والے اگر اس کی نہ ہو تو چل جائے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں جو ہے آرام کرنے کے لیے کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. صحابہ کرام بھی تھوڑی دور جا کر لیٹ گئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوئے ہوئے تھے کہ ایک یہودی یا کسی منافق نے جو ہے کافر نے اپنی تلوار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سینے پر اس نے اپنی تلوار رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کے رکھنے سے اٹھ گئے, بیدار ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک یہودی یا کوئی جو ہے غیر مسلم ہے, منافق ہو یا پھر منافق تو نہیں تھا, کافر یا یہودی دونوں میں سے ایک, تو دیکھا کہ اس تلوار تھام کے اور تلوار جو ہے بے نیام کر کے کھڑا ہوا ہے میرے سینے پر. ہم کھڑے ہو گئے تو وہ مسکرایا اور خوش ہو گیا کہ تو ڈر گئے بول کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ میں یمنعک منی, تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کیا پوچھا؟ میں یمنعک منی, تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور کہا کہ اللہ کہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اتنی جو ہے سختی تھی اور اللہ پہ اتنا یقین تھا کہ اس جو ہے مشرک کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی تلوار نیچے گر گئی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور پوچھا کہ میں یمنعک منی، اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں تو اللہ کو یقین رکھتا ہوں، مجھے اللہ نے بچا لیا، اب تم کو کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ جس کا اللہ ہو جائے اس کے دنیا والے نہ ہو، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے ہر معاملے میں، ہر جگہ پر۔ اور میں ہمارے تمام یہاں بچے جو یہاں پر حاضر ہیں ان تمام کے ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اسی طرح سے جو ہے پابندی سے بھیجیے، اس لیے کہ آپ کا ساتھ اور آپ کا جو ہے آپ کی مدد ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کا فرمانبردار بنائے، اور سب سے پہلے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے والا بنائے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، جو اللہ کے رسول کے حکموں پر چلے گا وہ اپنے ماں باپ کا بھی احترام کرنے والا بن جائے گا۔ اور میں یہاں پر حاضر ہونے والے تمام طلباء کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے جو ہے فارغ اوقات کو اپنے بیزی اوقات کو فارغ کر کے یہاں پر آئے اور یہاں پر درس میں شامل ہوئے۔ جس طرح سے یہاں پر درس ہو رہا ہے، کوشش کیجیے کہ اسی درس کو آپ اپنے گھر پہ سنائیں، اپنے دوستوں کو سنائیں، جو اللہ کا فرمان ہے۔ آپ جتنا سن رہے ہیں شاید ہی کوئی آپ سن رہا ہوگا۔ آج کتنے ایسے بچے ہوں گے جو پارکوں میں گھوم رہے ہوں گے یا جو ہے مارکیٹوں میں گھوم رہے ہوں گے، خریداری میں لگے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے لیے اللہ نے خیر کے وعدے نہیں کیے، خیر کے وعدے اسی راستے میں ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی حرام بھی نہیں ہے کہ آپ جو نہیں آ رہے ہیں تو آپ گنہگار بن گئے، ایسی بات نہیں، لیکن آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، ان کے مقابلے میں آپ اللہ کے یہاں پر زیادہ عزیز بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیشہ ایسے درس قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ آج پیغام آپ کے سامنے پیش کیا گیا، سب سے پہلے مجھ حقیر کو، مجھ گنہگار کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام امت کے اندر اس درس کے ذریعے سے خیر کے فیصلے فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام جو دنیا میں نہیں ہے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان تماموں کو جنت نصیب فرمائے، اور جو قبر میں جو ہے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، جو مر کر چلے گئے ہیں اپنی قبروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدلے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو ہے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر جو ہے ان کے نیک اعمال کو جو ہے ان کا ساتھی مددگار بنائے، اور ہم لوگوں کو جو ہے موت سے عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو اٹل ہے اور جس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو ہمیشہ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔